خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا یسوع مسیح کے اس رسول کے بارے میں سیکھیں گے جو خدا یسوع مسیح کے ان شاگردوں میں شامل ہے جو مشہور نہیں تھے، یا کلام خدا میں ان کے بارے میں مختصر بیان موجود ہے۔ اور اگر کوئی شاگرد مشہور نہیں یا اس کے بارے میں کم لکھا گیا ہے کلام خدا میں، تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ ان کی خدمت، خداوند کے ساتھ وفاداری اور خدا کے ساتھ ان کی محبت کسی بھی طرح سے کسی دوسرے رسول سے کم نہیں تھی۔ جس رسول کے بارے میں آج ہم سیکھنے کو ہیں، اس کی زندگی کہ صرف ایک واقعے کو خدا کے کلام میں قلم بند کیا گیا ہے، اور وہ بھی جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 45 آیت سے 51 آیت میں اس کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ اس شاگرد کا نام نتنیل ہے، جسے انگریزی میں نتھانیل بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے خدا کا تحفہ۔ اور متی کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 30 آیت کے مطابق اسے برتمائی بھی کہا گیا ہے۔ اس شاگرد کے بارے میں مختصر بیان موجود ہے، لیکن جتنا موجود ہے اس کے کردار کی وسعت کو بیان کرتا ہے۔ یہ برتمائی جو شاگرد ہے، یہ کئی لحاظ سے دوسرے شاگردوں سے منفرد ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے بلائے جانے پر خود خداوند اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کے کردار کو بیان کرتا ہے، جبکہ دوسروں کی بلاہٹ پر خداوند نے کسی کی اس طرح سے تعریف یا اس کے کردار کو ظاہر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے خداوند یسوع مسیح نے براہ راست بلایا نہیں ہے، بلکہ ایک اور شاگرد جس سے خداوند براہ راست بلاتا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے خداوند کے پاس لے کر آتا ہے۔ اور تلاوت کردہ آیات کے مطابق سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح فلپس کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ہو لے، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ اور پھر جو فلپس شاگرد ہے جو بلایا گیا تھا، وہ برتمائی کے پاس جاتا ہے، اور جو بات وہ اس سے کہتا ہے وہ قابل غور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں کیا اور نبیوں نے کیا ہے، وہ ہم کو مل گیا ہے۔ وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ یہ جملہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ فلپس اور برتمائی، یہ دونوں جو ہیں وہ عہد عتیق کا گہرا مطالعہ کرنے والے تھے، اور وہ توریت کی پیشن گوئیوں کو بھی جانتے تھے، نبیوں کے وسیلہ سے کی گئی پیشن گوئیوں کو بھی جانتے تھے، اور ان کے مطابق وہ مسیح کی تلاش کر رہے تھے۔ اس کے بارے میں فلپس سے کہتا ہے کہ جس کے بارے میں موسیٰ نے توریت میں ذکر کیا ہے اور نبیوں نے کیا ہے، وہ ہم کو مل گیا ہے۔ یعنی وہ خدا کے کلام کے اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، اس کو گہرے طور پر جاننے والے تھے۔ علماء خیال کرتے ہیں کہ فلپس اور برتمائی جو ہے یہ یا تو گہرے دوست تھے یا رشتہ دار تھے، یا اکٹھے مل کر خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے تھے۔ اس لیے وہ اس مسیح کا تلاش میں تھے جس کا ذکر توریت اور انبیاء کی کتب میں کیا گیا ہے۔ لیکن اس پر جو برتمائی ہے وہ ایک بات کہتا ہے جو اس وقت کے زمانے کے مطابق حیران کن نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟
یہ ایک عام یہودی معاشرے کا خیال تھا کہ وہ کیونکہ ناصرت کسی چیز کے لیے مشہور نہیں تھا، نہ روحانیت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ وہاں سے کچھ اچھا نہیں نکل سکتا۔ اور یہی بات ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ فقیہ اور فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ ان کے ساتھ تعلیم نہیں پایا، اور نہ ہی جو روحانیت کا مرکز یروشلم تھا وہاں سے اس کا تعلق تھا۔ برطمائی عہد عتیق کا علم رکھنے کے باوجود معاشرتی یہودی انداز میں اس تعصب کو بیان کرتا ہے جو فقیہ اور فریسی رکھتے تھے، اور کہتا ہے کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو تعصب ہے یہ شیطان کا ویپن ہے، اور اس سے وہ جو ہے وہ لوگوں کو سچائی کو دیکھنے، سننے اور پڑھنے سے روکتا ہے۔ یہ ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور فقیہ اور فریسیوں نے اسی تعصب کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا۔ اس لیے آج ہمیں اپنی زندگیوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم میں وہ تعصب تو نہیں پایا جاتا جو اس وقت فقیہ اور فریسیوں میں پایا جاتا ہے۔ کیا شیطان اس سے ایک ویپن کی طرح آج ہماری زندگیوں میں استعمال تو نہیں کرتا ہے؟ اور اگرچہ برطمائی جو ہے وہ اس کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس کی شدت اس کے اندر زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جب فلپس کہتا ہے کہ چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ وہی ہے، تو وہ اس پر رضامند ہو جاتا ہے۔ اس کا رضامند ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ تعصب اس میں شدت کے ساتھ نہیں تھا، اور خدا کا کلام اس میں زیادہ کثرت سے پایا جاتا تھا۔ پھر ایک حیران کن بات ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح جب اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم کلام کا مطالعہ کریں تو جب خداوند یسوع مسیح کہیں جاتے ہیں تو اسے لوگ آتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ اس کے بارے میں بیان کرتے تھے جیسے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح خود جب برطمائی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب اس سے کہتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا اسرائیلی نہیں جو صرف اسرائیلی خاندان میں پیدا ہوا ہے اور ظاہری طور پر مذہبی رسومات کو ادا کرتا ہے، بلکہ ایسا اسرائیلی ہے جو اسرائیلی خاندان میں پیدا ہوا لیکن دل سے خدا کا طالب ہے، دل سے خدا کو محبت کرنے والا ہے، دل سے خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے والا ہے۔ اور اس زمانہ میں جو یہودیت کی بنیادی نشانی تھی وہ ختنہ تھی، لیکن خدا ہمیشہ سے باطنی ختنہ کو چاہتا ہے جہاں انسان کا دل تبدیل ہو۔ اس لیے استثنائی کتاب اس کے 10ویں باب کی 16ویں آیت میں خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کشنا۔ اور پھر رومیو 2 باب اس کی 29ویں آیت میں ایک اسرائیلی کی پہچان بتائی گئی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہی اسرائیلی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور باطن کا ہے، نہ کہ لفظی۔ اور جن کا تبدیل دل ہوتا ہے خدا ان کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے، خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ باطن کی پاکیزگی چاہتا ہے، اور خداوند اس کے صحیح اسرائیلی ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور پھر خداوند کہتے ہیں کہ اس میں مکر نہیں ہے، اس میں فریب نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، چلاکی نہیں ہے، بلکہ وہ پورے دل سے خداوند کا ہے۔
اور اس کے برعکس اگر ہم خداوند کا یہودیوں کے بارے میں خیال دیکھیں تو خداوند انہیں کہتے ہیں کہ یہ سفیدی پھری ہوئی قبریں ہیں جو اوپر سے تو خوبصورت ہیں لیکن اندر سے ہر طرح کی گندگی سے بھری ہے۔ لیکن یہ برتمائی ایسا شاگرد ہے جو باطن میں پاک تھا اور خدا اس کی دل کی سچائی کو جانتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح سب کے سامنے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اور کسی بھی ایماندار کے لیے اس سے بڑا ریوارڈ تحفہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود سب کے سامنے اس کی تعریف کریں اور اس کے کردار کی تصدیق کریں۔ برتمائی ایسا شاگرد ہے جس کے کردار، اس کے دل کی صفائی، سچائی کو خداوند یسوع مسیح سب کے سامنے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں بات ہے، وہ شاگرد خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ تو نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟ تو خداوند کہتے ہیں کہ فلپس جب تجھے بلانے گیا اس سے پہلے میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا ہے۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح وہاں موجود نہیں تھے تو بھی خداوند یسوع مسیح اسے دیکھتے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں انجیر کا درخت جو ہے وہ 15 فٹ اونچا، 25 فٹ چوڑا، اور اس کے سائے میں عام طور پر یہودی جو تھے وہ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے تھے، اس پر غور و فکر کرتے تھے، گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے تھے، خدا کے متلاشی ہوتے تھے۔ برتمائی وہ شاگرد ہے جو انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہا تھا، وہ خدا کے کلام کا مطالعہ کر رہا تھا اور اس میں وعدہ کیے ہوئے مسیح کی تلاش کر رہا تھا، اور خداوند اگرچہ وہاں موجود نہیں تھے تو بھی اسے دیکھتے ہیں۔ اس لیے جب ہم تنہائی میں دعا کرتے ہیں، خدا کے حضور گھٹنے ٹیکتے ہیں، خدا کی سچی عبادت کرتے ہیں تو خداوند اسے جانتا ہے، اور خداوند برتمائی کی دعا کو، اس کے ایمان کو، اس کے مطالعہ کو جانتا تھا کہ کہاں بیٹھ کر وہ کس نیت سے خدا کے پاس آتا ہے۔ جب وہ سچی نیت سے آتا ہے تو خداوند اگر وہاں موجود نہیں تھا تو بھی اسے جانتا ہے۔ اور جب ہم پورے دل سے خدا سے دعا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم کہیں بھی ہو، خداوند ہماری دعا اور ارادے کو جانتا ہے اور پھر پورا بھی کرتا ہے۔ برتمائی خدا کے کلام کے مطابق مسیح کا متلاشی تھا اور خدا اسے فراہم کرتا ہے اور وہ اسے پاتا ہے۔ جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، اور وہ شخص جو ہے خداوند یسوع مسیح کو پانے کا خواہش مند تھا اور خداوند اسے ملتے ہیں، اور جب وہ خداوند کو ملتا ہے، جانتا ہے، تو وہ اس کے خداوند ہونے کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ربی تو خدا کا بیٹا مسیح ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اور یہ دونوں چیزوں کا وعدہ عہد عتیق میں کیا گیا ہے۔ جو وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو کچھ موسیٰ نبیوں کے وسیلہ سے پیشن گوئی کی گئی وہ خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے، اور وہ اسے قبول کرتا ہے۔ خداوند اسے کہتے ہیں کہ تو نے ایمان لایا ہے تو اس سے بڑے کام دیکھے گا۔ اور خداوند کا یہ شاگرد جو ہے، اس کے بعد اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 2 آیت میں ملتا ہے، جہاں وہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اسے ملتا ہے، یعنی جی اٹھے مسیح سے ملتا ہے۔ اور پھر یہ شخص جو ہے وہ اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی 11 آیات کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر جاتے ہیں تو وہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت کے مطابق جب 120 کی جماعت دوسرے مددگار یعنی پاک روح کے انتظار میں تھی تو یہ وہاں موجود تھا، اور پاک روح کا اسے تجربہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا خدا کے کلام میں ذکر نہیں ہے، لیکن روایات یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں، ترکی میں، اور خاص طور پہ ارمانیہ میں خداوند کے کلام کی منادی کرتا رہا،
اور کلیسیاؤں کو قائم کرتا رہا, اور اس کے خداوند کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اسے پکڑا گیا, اور روایت کہتی ہے کہ اسے پکڑا گیا اور پکڑ کر اسے کہا گیا کہ اگر تو مسیح کا انکار کرے گا تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا. اور اس نے کہا کہ میں اس کا انکار نہیں کروں گا, اور اسے زندہ ہی چاقو کے ساتھ, نکیلی چیزوں کے ساتھ اس کی ساری چمڑی جو ہے وہ اتاری گئی, اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کی ساری چمڑی کو جو ہے اس کے جسم سے اتارا گیا, اور پھر اسے مصلوب. ہم اس برتمائی کی زندگی سے یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم سچے دل سے خدا سے دعا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اس کی بندگی کرتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں, تو ہماری وہ دعا, عبادت, بندگی جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی ہے. خداوند اسے اپنے حضور میں قبول کرتا ہے. اور دوسرا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری کمزوریوں کے باوجود خداوند ہمیں قبول کرتا ہے. اور پھر جب ہم وفادار رہتے ہیں تو پھر ہمیں کسی بھی حالت میں, کسی بھی سچویشن میں مسیح کا انکار نہیں. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.